سفر بغداد شریف 2013۔ تو الحمدللہ زندگی میں ہر حال ہر جگہ شہنشاہ بغداد کا فیض بندہ ناچیز کے شامل حال رہا۔ خصوصاً 3 جنوری 2011 اپنی دربار میں نوازشات اور فیض کے بحر بے قرار سے سیراب کرنے کے بعد جو مصدع جاں فضا آپ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث اعظم نے دوست احباب کو بندے کے متعلق سنایا تھا، پاکستان واپس آنے کے بعد بھی اس کی گونج مسلسل 2 سال تک سنائی دیتی رہی۔ کسی کو خواب میں، کسی کو مراقبے میں، تو کسی کو جاگتی آنکھوں کوئی نہ کوئی پیغام، بشارت یا خوشخبری بندہ ناچیز کے متعلق حضور غوث اعظم مسلسل دیتے ہوئے اپنی زیارت سے مشرف بھی فرماتے رہے۔ مثلاً 1923 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے ایشین مسلم ڈاکٹر میاں عبدالحمید صاحب، ان کے صاحبزادے جن سے وہ بندہ ناچیز سے بیعت ہوئے، وہ مشہور طبیب حکیم وجاہت حمید جن سے، وہ سابقہ امیر تبلیغی جماعت جوہر ٹاؤن بھی تھے، جنہوں نے عقائد دیوبند سے توبہ کرنے کے بعد عقائد اہل سنت کو اختیار کیا۔ تو طبیعت اور کیفیت میں ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ 6 جولائی 2012 کو وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے وقت رو پڑے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ وجاہت حمید صاحب جن سے کہ میں بغداد شریف میں موجود ہوں اور وہاں جشن کا سماع ہے اور تمام عمارتوں پر سرخ رنگ کا گٹکا، جیسا کہ مجھے کہنے لگے جیسا کہ آپ کے آستانے پر لگا ہوا ہے، تو وہ وہاں عمارتوں پر لگا ہوا ہے، بغداد شریف کی عمارتوں پر، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے تخت بچھائے کسی کے استقبال میں اپنی اپنی بالکونیوں میں کھڑے ایسے انتظار کر رہے ہیں جیسے کسی بادشاہ کی آمد ہو۔ کہنے لگے منظر ایسا تھا وہ، تو جیسا انہوں نے کہا ہم نے اس کو لکھ دیا۔ تو اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے خواب میں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انتظامات میرے قبلہ پیر و مرشد کے لیے کیے گئے ہیں۔ اب بندہ ناچیز چونکہ پہلے ہی آئندہ سال 2013 میں بغداد شریف عرس مبارک میں شمولیت کا پروگرام بنا چکا ہوا تھا، لہذا وجاہت صاحب نے خواب میں جو جشن کا سماں دیکھا، شاید ہماری عرس مبارک پر حاضری اسی کی تعبیر تھی کہ ہم ایک بار پھر سے 18 فروری 2013 بروز پیر 2 سال بعد رات 3 بجے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بغداد شریف روانگی کے لیے بورڈنگ اور امیگریشن سے فراغت کے بعد ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے روانگی کی اناؤنسمنٹ کے انتظار میں چائے پیتے باتیں کرتے وقت گزار رہے تھے، جبکہ رفیق بھٹی اور محمد سعید بندہ ناچیز کے پاؤں دبانے میں مصروف تھے۔ ادھر لندن سے حضور غوث اعظم کے عرس میں شمولیت کے لیے تشریف لائے حق نواز صاحب وہ بھی پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ایک طرف میری اہلیہ
عظما، مسز رفیق، شاہدہ اور مسز حق نواز طیبہ بھی چائے نوش کرتے باتوں میں مصروف تھیں۔ خواتین ایک طرف بیٹھی تھیں، ہم لوگ ایک طرف بیٹھے تھے۔ ہمیں اتحاد ایئر ویز کی فلائٹ سے ابوظہبی میں فلائٹ ٹرانسفر کے عمل سے گزرتے ہوئے بغداد شریف روانہ ہونا تھا، مگر چونکہ فلائٹ موسم کی خرابی کے باعث 2 گھنٹے لیٹ تھی اور ادھر ابوظہبی میں ٹرانزٹ پیریڈ بھی صرف 2 گھنٹے ہی تھا، اب ہم سب گہری سوچ میں تھے کہ اب کیا ہوگا کہ وہاں کا جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے وہ بھی 2 گھنٹے ہے اور فلائٹ تو پہلے ہی 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ جب ہمارا جہاز ابوظہبی لینڈ کر رہا ہوگا تو بغداد شریف جانے والا اگلا جہاز جو ہے وہ تو ابوظہبی سے ٹیک آف کر رہا ہوگا۔ اب ذہن اسی کشمکش میں پریشان بھی تھا، کیونکہ ابوظہبی سے روزانہ ایک ہی فلائٹ بغداد شریف جاتی تھی اور اگلی فلائٹ جو تھی وہ ابھی 24 گھنٹے کے بعد تھی۔ اگر یہ فلائٹ نکل جاتی تو وہ 24 گھنٹے کے بعد تھی، اور اس میں بھی سیٹ ملنے کی گارنٹی کوئی نہیں تھی، اور ادھر ابوظہبی میں 24 گھنٹے گزارتے بھی تو ایئرپورٹ پر کیسے گزارتے 24 گھنٹے، جبکہ ادھر بغداد شریف میں عرس غوث اعظم کی تقریبات بھی شروع ہو چکی ہوتی۔ گو کہ حق نواز صاحب تسلی دے رہے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں حضور، آپ پریشان نہ ہوں، اتحاد ایئر ویز والے فلائٹ لیٹ کر لیں گے، مگر اتنے مسافروں کو ایئرپورٹ پر بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جنہیں کنیکٹنگ فلائٹ کی ٹکٹیں خود انہوں نے ایشو کی ہیں۔ جہاز لیٹ ہے تو یہ ایئر لائن کی غلطی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ خیر خدا کر کے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب آپ جہاز میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ابوظہبی پہنچتے پہنچتے صبح کے 10:15 ہو چکے تھے۔ دھڑکتے دلوں کے ساتھ باہر ڈپارچر لاؤنج کی طرف نکلے اور فلائٹ ٹائم ٹیبل کے ڈسپلے بورڈ پر نظر پڑی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ بغداد شریف جانے والے جہاز نے ابھی تک ٹیک آف نہیں کیا تھا۔ لاسٹ اینڈ فائنل کال کی اناؤنسمنٹ جاری تھی۔ ٹرمینل گیٹ دور ہونے کی وجہ سے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب نے دوڑ لگا دی، کیونکہ لاسٹ کال کی اناؤنسمنٹ دی جا چکی ہوئی تھی کہ گیٹ بند ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دور بھاگے تھے تو ہمیں ایسے لگا جیسے ہمیں پیچھے سے کوئی آوازیں دے رہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس دوڑ میں ہم اکیلے نہیں تھے، بلکہ اسی فلائٹ میں 30-40 کے قریب لوگ، بوڑھے، بچے، خواتین اور بھی تھے جو ہمارے ساتھ ہی بغداد شریف جا رہے تھے۔ چند بوڑھے بزرگوں نے ہمیں آواز دی کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جانا، ہم بھی بغداد شریف عرس میں جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی دوڑتے ہانپتے بغیر رکے ان کو جواب دیا، بزرگوں جتنی طاقت سے دوڑ سکتے ہو دوڑو، کیونکہ دوڑ تو اپنی اب تو فائنل کال پر بورڈنگ گیٹ بھی بند ہونے جا رہا ہے۔ خیر تقریباً 20-25 منٹ کی دوڑ کے بعد ہم ٹرمینل بس میں بیٹھے جہاز پر سوار ہونے جا رہے تھے کہ رفیق بھٹی صاحب اچانک فرمانے لگے، حضور ان سے ملیں، یہ ریٹائرڈ CCPO لاہور اسلم ترین صاحب نے۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک گورا چٹا پٹھان پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنا ہاتھ آگے بڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ ان حضرت سے لاہور میں پہلے بھی میلاد پاک کی چند محافل میں ملاقات ہو چکی تھی، گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، بھئی آپ کہاں؟ تو وہ کہنے لگے، میں بھی بغداد شریف حضور غوث اعظم کے عرس مبارک پر جا رہا ہوں۔ خیر کچھ ہی دیر میں ہمارا جہاز ہمیں لیے بغداد شریف کے مبارک سفر پر آسمان کی بلندیوں پر ہوا کے راستوں میں گم ہو چکا تھا۔ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فیض اور توجہ سے ابھی لنگر غوثیہ تناول فرما کر فارغ ہی ہوئے تھے
کہ ایئر ہوسٹس کی اناؤنسمنٹ سنائی دی، ہم چند ہی منٹوں میں بغداد کے صدام انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی ہیں۔ کھڑکیوں سے بغداد شریف کی مقدس سرزمین نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ یہاں ہو سکتا ہے اس مقام پر کسی قاری کے ذہن میں جو یہ کتاب پڑھنے والا ہے یہ بات آ سکتی ہے کہ اتحاد ایئر ویز کے میل کو بابا جی صاحب اور غوث اعظم کے لنگر اور تواضع سے کیوں نسبت دی گئی؟ تو عرض کرتا چلوں، ایک مرتبہ خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ پر ایک نوجوان مسافر حاضر خدمت ہوا۔ حضرت نے مریدین سے فرمایا کہ اس کو لنگر خانے سے لنگر شریف کھلا دو۔ وہ نوجوان جب لنگر شریف کھا چکا تو اس کو اپنے پیر و مرشد کے آستانے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، یا شیخ معظم، اس قدر لنگر شریف کھلانے کا، اس قدر عمدہ لنگر شریف کھلانے کا شکریہ۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی کے مریدین کو برا لگا کہ لنگر تو ہمارے شیخ کے آستانے سے کھایا اور شکریہ اپنے شیخ کا ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے حضرت سے جب تمام ماجرا عرض کیا تو آپ نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ عرض کی گئی وہ تو جا چکا۔ آپ فرمانے لگے جاؤ اور اسے ڈھونڈو، اگر طریقت سیکھنی ہے تو اس سے سیکھو۔ بہرحال روحانیت کی دنیا میں بزرگان دین سے طریقت کا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھا کہ فیض کہیں سے ملے مگر اس کو منسوب اپنے شیخ معظم اور مربی ہی سے کرنا چاہیے۔ خیر، آج ہم ایک مرتبہ پھر بغداد شریف کی سرزمین پر موجود تھے جب ایئرپورٹ ٹرانسفر بس کے ذریعے ٹیکسی سٹینڈ سے 2 عدد ٹیکسیاں لے کر مختلف سڑکوں سے گزرتے آزمین شریفین کی طرف روانہ ہوئے، تب اس بات کا احساس ہوا کہ گزشتہ 2 سالوں میں بہت تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ پیسے کی ریل پیل نظر آ رہی تھی۔ جہاں 2010 میں کوئی نئی گاڑی شاز و نادر ہی دکھائی دیتی تھی، اب وہاں ہر دوسری گاڑی نئے ماڈل اور نئے برانڈ کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دریائے دجلہ کو عبور کرتے دور سے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر نظر ٹکاتے ہم کاظمیہ سے آزمیہ پہنچ چکے تھے۔ اس مرتبہ ہوٹل فندق نازنین میں ایک دن گزار کر اگلے دن طریق امشد جہر محلہ بطوعین کے ہوٹل فندق بابا کرکڑ میں منتقل ہو گئے۔ ہوٹل تبدیل کر لیا۔ دریائے دجلہ کا ذکر ہوا تو 3 اکتوبر 2012 کا دن یاد آ گیا۔ 3 اکتوبر 2012 کا دن یاد آیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، بندہ ناچیز نے خواب دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دریا کنارے ایک بیڑے کے عرشے پر عصا کی طرح چپو ہاتھ میں پکڑے شاہانہ انداز میں بادشاہوں کی مانند کھڑی ہیں۔ یہ خواب میں نے 3 اکتوبر 2012 کو دیکھا تھا۔ خیر، ہوٹل پہنچتے پہنچتے چونکہ دوپہر کے 3 بج چکے تھے اور مسلسل جاگنے سے حالت بھی دگرگوں تھی، آرام کرنے سے قبل سامنے ایک ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھایا۔ رفیق بھٹی اور سعید صاحب سے عرض کیا کہ آپ لوگ باب الشیخ یعنی حضور غوث اعظم کے آستانے پر جا کر عرس کی تقریبات کا ٹائم ٹیبل لے آئیں کہ وہاں پروگرام کیسے کیا ہے۔ تو آپ کے آنے تک ہم لوگ کچھ دیر سو لیتی ہیں۔ عشاء کے وقت میری اہلیہ کہنے لگی کہ ڈنر کے لیے پچھلی مرتبہ والے مطعم الجنہ نامی ریسٹورنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں نکلے، اب رات ہو رہی تھی، پریشانی تھی کہ بھئی رفیق صاحب اور سعید صاحب کا کچھ عطا پتہ ہی معلوم نہیں۔ بہرحال میرا اندازہ صحیح نکلا۔ جب سامنے سے آتی ٹیکسی میں
حال ٹیکسی میں بانکے حال پریشان حواس باختہ اور رنگ زرد رفیق بھٹی اور سعید صاحب ہم لوگوں کو سڑک پر جاتا دیکھ کر چیختے چلاتے ہاتھ ہلاتے ٹیکسی ڈرائیور کو یہ کہتے سنائی دیے، روکو روکو یہی ہے ہماری منزل، ہمارا ہوٹل اسی ایریا میں تھا۔ اور لپکتے لٹکتے چھلانگے لگاتے ہمارے سامنے آ ٹپکے اور عرض کرنے لگے، حضور ہوٹل کا نام پتہ اور راستہ بھولنے کی برکت سے، کیونکہ وہ جب گئے تھے حضور غوث اعظم کے آستانے پر عرس مبارک کا اسکیجول اور ٹائم ٹیبل لینے کے لیے تقریبات کا، تو وہ اپنے ہوٹل کا بجائے اسی کے نام پتہ ایڈریس ساتھ لے کے جاتے، ابھی تو ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، وہ ویسے ٹیکسی پر بیٹھ کر وہاں چلے گئے، اب وہاں جا کر ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا ہوٹل کس علاقے میں ہے، نام بھی بھول گئے ہوٹل کا۔ اب ٹیکسی والے کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کس علاقے میں جانا ہے اپنے ہوٹل میں، تو ہاں پر آئے تھے وہ، عرض کرنے لگے، حضور ہوٹل کا نام پتہ اور راستہ بھولنے کی برکت سے ٹیکسی ڈرائیور ہمیں تمام بغداد شریف پھرا لایا۔ خیر کھانا کھا کر ہوٹل واپس پہنچے، دوستوں سے عرس مبارک کی تقریبات کا ٹائم ٹیبل پوچھا، چائے پی اور سو گئے کہ صبح دربار شریف پر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔